بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ بھائیو دوستو، آج ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا اور دین کی بات سننا اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرما کے ہم سب کو اپنی رضا کا بہترین بدلہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور رب العالمین کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جس پاک ذات نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، بلکہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، ایسے گناہ گار کے جو گناہ گاروں کی صفوں میں سب سے آخر میں کھڑے ہونے والے ہیں، ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، یہ عظمت کا مہینہ، یہ معافی کا مہینہ، یہ خیر و برکت والا مہینہ، یہ صلہ رحمی والا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ، یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ کی عنایات، اللہ کا رحم و کرم، اللہ کی طرف سے عام معافی اور بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں، جس مہینے میں قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرماتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جس مہینے کی منقبت اور شان میں ایک حدیث کچھ اس طرح آتی ہے، ابن حبان کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں دو صحابی رسول ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دونوں اشخاص نے جب کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان ہو گئے، تو ایک شخص چند ایک دنوں کے بعد شہید ہو گیا، لیکن دوسرا شخص اپنی طبی موت فوت ہوا تقریباً 1 سال کے بعد، لیکن پورا سال عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے وہ دونوں شخص خواب میں ملے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ایک وہ شخص جو فوراً شہید ہوا، اور دوسرا وہ شخص جس نے 1 سال عبادت کی اللہ کی، مجھے دونوں رات خواب میں ملے ہیں، لیکن
جو 1 سال بعد طبی موت فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ صَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ. آپ فرماتے ہیں کہ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، کہ اس شخص کی زندگی میں جو بعد میں فوت ہوا لیکن پہلے جنت میں چلا گیا، وہ اس لیے کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا. قضا و قضا سندتن فی السجدہ، تو اس نے 1 سال میں کتنی مرتبہ اللہ کو سجدے کیے ہوں گے. اس کی زندگی میں جو 1 مرتبہ رمضان آیا ہے، اسی وجہ سے اس نے شہید سے بھی زیادہ درجہ لے کے پہلے جنت میں چلا گیا. تو گو ہماری زندگی میں پورے سال میں کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں کہ جو دوسرے دنوں سے زیادہ منقبت، افضلیت، شان اور مقام رکھتے ہیں. مثلا ایام تشریق ہو گئے، ایام عشرہ ذی الحجہ ہو گئے، ایام عیدین ہو گئے، ایام عاشوراء محرم ہو گئے، یوم الجمعۃ المبارک ہو گیا. تو یہ چند ایک ایام ایسے ہیں کہ جن کو پورے سال کے دنوں پہ افضلیت اور منقبت، مقام، مرتبہ اور درجہ حاصل ہے. لیکن رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مہینے کو اس لیے یہ شان زیادہ نصیب ہوا کہ یہ پورا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا مہینہ، یہ بخششوں کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمت کو لوٹ لینے کا مہینہ، اور یہ مہینہ کہ جس میں اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. یہ اس مہینے کی شان اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے. تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیات، اور 7 خصوصیات بیان کی جائیں گی رمضان المبارک کی مختصراً. اور یہ خصوصیات ایسی ہیں جو محرم سے لے کے ذی الحج تک، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کو چھوڑ کے ذیقعدہ، ذی الحج، یہ محرم سے ذی الحج تک پورے سال میں کسی ایک مہینے کو وہ مقام اللہ نے نہیں عطا کیا، وہ خصوصیتیں عطا نہیں کیں جو صرف رمضان کو عطا کی ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ 7 خصوصیتیں جو صرف رمضان کو حاصل ہیں، کسی اور مہینے کو نہیں ملی، وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اللہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ. اللہ تعالی ہر روز افطاری کے وقت اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ ایسا پورے رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. یہ رمضان کے علاوہ کسی اور شام کو یہ مقام میسر نہیں ہے جو رمضان کی رات کو جب افطاری کے وقت اللہ اپنے بندوں کو عام معاف فرماتے ہیں. اور دوسری خصوصیت، رمضان مبارک میں اللہ تعالی انسانیت کو، انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے اللہ آزاد کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کی یہ دوسری خصوصیت ہے، جو یہ انفرادیت ایسی ہے کہ جو کسی اور مہینے کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی سوائے رمضان المبارک کے، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں. اور
قرآن کریم میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس بندے نے تو کامیابی پا لی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا۔ یہ افضلیت اور یہ مقام بھی سوائے رمضان مبارک کے مہینے کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو تیسری خصوصیت رمضان المبارک کی وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی ہر قسم کے شیطانوں کو اور اناڑی قسم کے سرکش جنوں کو اللہ تعالی قید کر لیتے ہیں، جو انسانوں کو بے راہ روی کا شکار کرتے ہیں، جو انسانوں کو نماز اور عبادت سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جنوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت خاص کے ساتھ ایسے شیطانوں کو بھی جکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ انسانیت کو گمراہ نہ کریں، اور میرے بندے اس مہینے میں دل کھول کے اللہ کی عبادت کریں، دن رات اللہ کی عبادت کریں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کی یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے میں فرشتے منادی کرتے ہیں، ساری رات منادی کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے طلبکار اب تو اس وقت کیوں پیچھے ہے، ذرا آگے بڑھ اور نیکیاں کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے اللہ کا تجھے خوف ہونا چاہیے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اب تو شرم کر لے، اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو گناہوں سے باز آ جا۔ فرشتے منادی کرتے ہیں۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے، یہ کسی اور مہینے میں اعلانات نہیں ہوتے، اسی مہینے میں ہوتے ہیں کہ اے بھلائی کے طلبگار اور زیادہ نیکیاں کر لے، اے گناہوں کے طلبگار اب بس کر دے، اب رک جا، اب تجھے شرم آنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اناڑی قسم کے سرکش قسم کے جنوں کو اور تمام شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ لیتے ہیں۔ یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی چوتھی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے ایک رات ایسی نازل کی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ لیلۃ القدر کا مہینہ، یہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم تو یوں سنتے ہیں نا علماء سے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی باریکی میں جائیں، تھوڑا سا بنظر عمیق اس کو دیکھیں، تو یہ چیز ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ خیر من الف شہر۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، پہلی امتوں کے لوگوں کی بہت زیادہ عمریں تھیں، وہ بہت زیادہ دنیا میں جیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ہماری تو عمر ہی بہت کم ہے، اوس عمر آپ کی امت کے لوگوں کی وہ تو 60 سال ہے، 70 سال، کوئی 100 کے قریب پہنچے گا۔ تو ان لوگوں نے تو کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کی، تو ہماری تو عمریں ہی کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کی زندگی میں لیلۃ القدر کی رات رکھ دی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 84 سال کی عبادت بنتی ہے، یہ 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ حساب لگایا جائے تو 84 سال کی عبادت بنتی ہے، کم و بیش 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ان کی عمریں کوئی 100 سال تھی، کوئی 200 سال تھی۔ اگر تیری زندگی میں اللہ بار بار لیلۃ القدر کی رات لے آئے، اگر تیری زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی راتیں آ جائیں، تو ہر سال ہزاروں سال کی عبادت اگر تیری بھی زندگی میں آ جائے
تو تیرا مقام ان سے کہیں زیادہ بلند ہو سکتا ہے جنہوں نے کئی سال تک اللہ کی عبادت کی۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اسی آیت کو بنظر عمیق دیکھیں، بہت باریکی میں جا کے دیکھیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے نہیں بلکہ اس سے بھی خیر، اس سے بھی بہتر۔ اللہ اپنی مشیت خاص کے ساتھ، اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اللہ نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے کہ میں کسی کو ثواب اتنا دوں یا نہ دوں۔ خیر من الف شہر، اللہ اگر چاہے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام ہے اس رات کا۔ اور 5واں مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جنت کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اللہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں جنت کے۔ جنت کے کئی دروازے ہیں، باب الصدقہ، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار لوگ باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے اور کما حق روزے رکھے، روزے بھی رکھے اور روزے کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بیٹھ جائیں، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اللہ تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہاں تک کہ کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جن کی زندگی ایسی ہے، جن کی اللہ کے رسول کی خدمت ہی ایسی تھی، جو بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو بندہ ایسا بھی ہے جس کی نماز بھی پوری ہو، جہاد بھی پورا ہو، صدقہ و خیرات بھی پورا ہو، لوگوں کے ساتھ الفت بھی پوری ہو، ہر قسم کی نیکی کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا بندہ، اس کے روزے بھی پورے ہوں، حج عمرہ بھی پورا ہو۔ کوئی ایسا بندہ بھی ہے اللہ کے رسول کہ جو جنت کے قریب ہی جائے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کہیں کہ میرے اندر داخل ہو، میرے اندر داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تو ہی ہے، جب تو جنت کے قریب جائے گا تو جنت کے سارے دروازے بول پڑیں گے کہ اے ابو بکر صدیق میرے اندر سے داخل ہو کے جنت میں جا۔ اللہ اکبر۔ تو چھٹا مقام یہ رمضان مبارک کو خصوصیت حاصل ہے کہ اور انفرادیت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں جنت کے اللہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ تو رمضان مبارک کی چھٹی خصوصیت جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ ام سنان سے پوچھا، اے ام سنان، اس دفعہ سبھی لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ ام سنان فرماتی ہیں اللہ کے رسول میں حج کے لیے کیسے جاتی، میرے پاس تو کوئی اونٹنی بھی نہیں تھی اور سفر کے لیے کوئی چیز اور بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا اس کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیت اللہ کا حج کر لیا، اتنا ثواب۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حج چھوٹ جائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لے، اس کو اللہ اتنا ثواب دے گا جیسے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ تو 7ویں اور آخری خصوصیت جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، والفرقان، یہ فرق کرنے والی کتاب نازل کی، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان،
یہ فرق کرنے والی کتاب قرآن کریم نازل کی لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک میں۔ یہ مقام بھی کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے جو صرف اور صرف رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں، قابل عزت ماں اور بہنوں، یہ تو مقام تھے جو رمضان المبارک کی افضلیت تھی، منقبت تھی، شان تھی، انفرادیت تھی اور خصوصیت تھی، جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں پہ چند ایک مسائل اور فضائل ہیں جو بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر بس یہی بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والا اور رمضان المبارک کے روزوں کو کما حق ہو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے والا، یہ بندہ جب قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے جائے گا، اور وہ قیامت کا دن جس دن کے بارے میں سورت مزمل 29واں پارہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یومئذ یجعل الولدان شیبا، کہ کسی دودھ پیتے ہوئے بچے کو اگر محشر کا دن عالم برزخ اگر ایک نظر دکھا دیا جائے کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ دودھ پیتا نہیں رہے گا، بلکہ محشر کے دن کی ہیبت اور اس دن کی سنگینیاں دیکھ کے وہ بچہ نہیں رہے گا، بلکہ قرآن نے فرمایا وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ قیامت کا دن جب انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بات بھی بیان کر سکے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن رمضان اور قرآن دونوں انسان کی سفارش کے لیے اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ رمضان بھی آ گیا، یہ قرآن بھی آ گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے رمضان بولے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور شہوت سے روکے رکھا۔ شہوت اٹ مینز کہ برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے، والشہوہ شہوت والے کاموں سے میں نے اس کو روکے رکھا۔ اس نے نہ برائی اور بے حیائی والا کام کیا، اور سارا دن کھانا پینا بھی حلال ہونے کے باوجود اپنی ذات پہ حرام کیے رکھا۔ تو میں اس فشفعنی فیہ، اللہ میں تیرا رمضان ہوں، اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فیہ۔ تو ابھی رمضان خاموش ہوگا کہ اللہ کا قرآن بول پڑے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو، اس کی نیند کو اس سے روکے رکھا۔ یہ رمضان المبارک میں رات کو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ فشفعنی فیہ، اللہ وہ تیرا رمضان ہے، میں تیرا قرآن ہوں، وہ بھی سفارش کر رہا ہے اسی بندے کے حق میں بھی سفارش کرتا ہوں۔ فشفعنی فیہ، اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میری سفارش کو قبول کر لے۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فیشفعان، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تم دونوں کی ہی سفارش کو قبول فرما لیا، میں اپنے اس بندے کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفو، راغم انفو عرب میں وہ محاورہ ہے کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ مطلب معنی اور مراد یہ ہے کہ تیری عزت زمین کے اندر مل جائے، یعنی کہ تو دنیا میں تیرا نام نہ رہے، تو دنیا میں بالکل بے مراد ہو جائے، بے نشان ہو جائے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، اس کا مطلب کہ تیری عزت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس شخص کو۔ اور چند ایک مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ پہ تیر لگا،
اونٹنی پہ سوار تھی، نیچے گر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی۔ پتھر کھائے طائف میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے تلوا مبارک کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، بہت درد ہے، تکلیف ہے۔ اباس لڑکوں نے پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ، جسد اطہر پہ، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ جن لوگوں نے اوپر کوڑا پھینکا ان کے لیے بد دعا نہیں کی، جن لوگوں نے ستایا ان کے لیے بد دعا نہیں کی، جن لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، جن لوگوں نے راستے میں کچھ جگہ کو اکھاڑ دیا، جس کو جگہ کو کچھ اس طرح اکھاڑا کہ کنواں کھودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس میں آپ گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ خود ہی گر گئے، آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، بالکل بد دعا نہیں کی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، جنگ بات پھر دور کی دور نکل جائے گی، چلیں بتا دیتا ہوں۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کچھ قضا ہو گئی، عصر کی نماز کچھ قضا ہو گئی، ادا کر لی، لیکن جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ کفار کی قبروں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے جنہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کچھ قضا کر دی ہے۔ ہمارے نام نہاد مسلمان، شناختی کارڈ کے مسلمان، مردم شماری کے مسلمان، جنہوں نے کبھی نماز کو چکھا ہی نہیں، سال بعد پڑھتے ہیں، وہ بھی عیدین پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو بد دعا دے دی جنہوں نے عصر کی نماز کو کچھ لیٹ کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کریں، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن درمیانی نماز کی ضرور حفاظت کریں۔ پہلے فجر اور ظہر آتی ہے، بعد میں مغرب اور عشاء آتی ہے، درمیان میں عصر کی نماز آتی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فجر کے وقت بھی جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے وہ آتے ہیں کرامن کاتبین، جن کی ڈیوٹی عصر تک رہتی ہے۔ عصر کی نماز کا اس لیے کہا کہ جب عصر کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے پھر آتے ہیں اور آ کے وہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں، پھر فجر کے وقت یہ چلے جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت اور باجماعت نماز ادا کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ فرشتے آئیں بھی تو انسان کو عبادت میں پائیں، جائیں بھی تو اللہ انسان کو عبادت میں پائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعا دی، تین بندوں کو بد دعا دی۔ ایک وہ شخص، آپ نے فرمایا راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، آپ نے فرمایا ایک وہ شخص کہ جس کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس پہ میں محمد کی بد دعا یہ ہے کہ راغم انف، اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی بھی عزت خاک میں مل جائے۔ دوسرا وہ شخص راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ جس کی زندگی میں اللہ رمضان مبارک دے دے اور پھر وہ اس رمضان کی قدر کر کے اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اللہ سے بخشش نہ مانگ لے، آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے بھی میں محمد کی بد دعا ہے کہ اللہ کرے اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص وراغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص جس کو ماں باپ مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور اس کی خدمت کر کے جنت کا کچھ سامان تیار نہ کر لے، میں محمد اس کو بھی بد دعا دے رہا ہوں۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور رمضان مبارک میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا چاہیے؟ پڑھنا یہ چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اور رمضان مبارک کی کچھ شان اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے، متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، بہت خوبصورت اسلوب اور انداز بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے
ایمانم و احتسابن، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کہتے ہیں محاسبہ خودی، اپنی ذات کے اوپر اپنے دل و دماغ کو جج بنانا کہ میں نے آج سارا دن نیکیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں۔ نیکی کی ہے تو اللہ سے توفیق مانگے، برائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ محاسبہ خودی، محاسبہ نفس، احتساباً، جیسے کسی کا ہمارے ملک میں نیب احتساب کرتی ہے، ایسے انسان اپنی ذات کا احتساب کرے، محاسبہ نفس کرے کہ میں نے یہ رمضان کیسے گزارا، میں نے آج کا روزہ کیسے گزارا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا نیکی کی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محاسبہ نفس کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اسی حدیث کا دوسرا مقام، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان مبارک کی رات کا قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی، تہجد کی نماز ادا کی۔ من قام رمضان، ساری رات رمضان میں اس نے ہاتھ باندھے اور اللہ کی عبادت کی۔ من قام رمضان، کھڑا رہا رمضان میں، ایمانم و احتساباً، یہاں پہ بھی شرط وہی لگا دی ایمان کی اور احتساب کی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کی بھی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی حدیث کا تیسرا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس انسان نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس بندے کی بھی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان المبارک کے مہینوں میں کیا اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کیا رحمتیں رکھی ہیں، آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگ اس بات کی خواہش کریں کہ اللہ کرے سارا سال ہی رمضان المبارک ہو، سارا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصیام فإنہ لا عید لہ۔ ایک صحابی رسول دوڑ کے آئے، اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے وزن کا کوئی اور عمل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصیام فإنہ لا عید لہ، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے ہیں، اس کے پائے اور مقام کی کوئی اور نیکی نہیں ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھا کر۔ پھر ایک اور بات ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے، عمرہ کرتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے، نفل عبادت کا اتنا ہے، صدقہ و خیرات کا اتنا اجر اور ثواب ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا اتنا اجر اور ثواب ہے، سچ بولنے کا اتنا ثواب ہے، اللہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے انسان افطار کرتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب شام کا وقت ہوتا ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے کے روزے کا اب کتنا اجر لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں خود انسان کو قیامت کے دن دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور بلکہ اس کا دوسرا معنی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا میں میں خود ہوں، سبحان اللہ، اس کی جزا میں میں خود ہوں، اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو انسان رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو مقبول اور مبرور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، 2 مقبول اور مبرور، اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا
دیہاتی تھا. تو دیہاتی ہمارے ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں, کم فہم ہوتے ہیں, کم ادراک ہوتا ہے انہیں, اپنی بات پہ انتہا پسندی ہوتی ہے, اپنی بات میں وہ کٹڑ ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں. ہم تو دیہاتی کا یہی مطلب لیتے ہیں نا. تو ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول کچھ مجھے نصیحت اور وصیت ایسی فرما دیجئے کہ جس سے اللہ مجھے ضرور بے ضرور جنت میں داخل فرما دے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. آپ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور نماز فرض وقت پر ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا. یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تجھے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا. وہ دیہاتی نے اس 4 باتیں سنی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مطہرہ میں سن کے اٹھ کے فوراً چلا گیا اور کہنے لگا اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا, نماز وقت پہ ادا کروں گا اور رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا. اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے, وہ اس شخص کو دیکھ لے. اللہ اکبر. تو آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج ایک ڈاکٹر ہمیں کہہ دے کہ آپ نے ساری زندگی کے لیے نمک مرچ استعمال نہیں کرنی, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو وہ ساری زندگی کے لیے مرچ اور نمک چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ نے ساری زندگی میٹھا نہیں کھانا, تو وہ کینڈرل, چینی, کھنڈ, شکر وغیرہ وہ ساری زندگی استعمال نہیں کرتا. اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کا دل کا مسئلہ ہے, آپ نے ساری زندگی گھی استعمال نہیں کرنا, تو وہ ساری زندگی کے لیے گھی چھوڑ جاتا ہے. ڈاکٹروں کے کہنے پہ ساری زندگی کے لیے یہ مستعمل چیزیں چھوڑ دیتا ہے, ساری زندگی کے لیے. لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول ایک مرتبہ کہہ دیں کہ میرے بندے یہ فجر سے لے کے مغرب تک کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے اور روزہ رکھ لے, تو ہم اتنے کم تر ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے. ہمیں محاسبہ خودی کی ضرورت ہے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس پگڈنڈی پہ گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہوئے ہیں اللہ بس اس کو قبول فرما لے. اصل بات تو قبولیت سے ہے. نماز اسی لیے اللہ تو راضی ہو جائے, صدقہ و خیرات اس لیے اللہ تو راضی ہو جائے, کلمہ صوم و صلات اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے, حج عمرہ کا مقصد اللہ تو راضی ہو جائے, تو روزے کا مقصد بھی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا بہترین بدلہ جنت الفردوس عطا فرما دے. آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں, توجہ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد فوراً وہ لوگ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے, جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فرشتے, جنت کے نگہبان اور نگران فرشتے ان سے سوال کریں گے. فَيَقُولُونَ لَهُمُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتُمْ. وہ جنت کے نگہبان اور نگران فرشتے ان سے کہیں گے کہ من انتم, تم کون ہو؟ وہ آگے سے کہیں گے نحن من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں.
ہم آپ کے امتی ہیں. تو وہ جنت کے نگہبان اور نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے حل رأیتم الصراط، کیا راستے میں آپ نے پل صراط کو نہیں دیکھا؟ وہ کہیں گے لا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا. فیقولون اللہ، وہ سب کے سب کہیں گے. پتہ چلا کہ جہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوگا، فیقولون مضارع کی علامت ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کے سب کہیں گے فیقولون اللہ، وہ سارے کہیں گے نہیں ہم نے راستے میں پل صراط کو نہیں دیکھا. حل رأیتم الحساب، آپ کا اللہ کے سامنے تو حساب کتاب ہونا تھا، تو آپ نے حساب کتاب کو نہیں دیکھا. فیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہ راستے میں پل صراط کو دیکھا نہ حساب و کتاب کو دیکھا، بس قبروں سے اٹھے ہیں، جنت کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں. وہ کہیں گے کہ ثم یقولو، پھر وہ جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے بما وجدتم ہذہ الدرجات، تم نے پھر یہ درجات کیسے حاصل کر لیے؟ فَيَقُولُونَ عَبَدَنَا اللَّهَ سِرًّا فِي الدُّنْيَا وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ سِرًّا فِي الْآخِرَةِ، وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایک پوشیدہ نیکی کی تھی روزے والی، کبھی فرض روزے رکھا کرتے تھے، کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیا کرتے تھے. روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اپنی نیکی کی شہرت نہیں کی، اپنے نیکی کا چرچا نہیں کیا. ہم نے روزہ رکھا تھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ سِرًّا فِي الْآخِرَةِ، آج پوشیدہ طریقے سے ہمیں اللہ نے قبروں سے نکالنے کے بعد جنت کے دروازے میں کھڑا کر دیا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق ان لغزشوں کو، ان خطاؤں کو اللہ پاک اپنی بے پایہ رحمت کے ساتھ معاف فرما دے. یا اللہ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے مشفق اور مہربان ہونے کا واسطہ ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرما کے اس کا بہترین بدلہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.